السلام علیکم کلاس، کیسے ہو آپ سب؟ آج ہمیں جو چیپٹر اسلامیات کا سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے غزوہ خندق، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی جنگ ہے ایک، خندق پڑھتے ہیں اس کے بارے میں۔ غزوہ خندق کی اہم باتیں ہیں جو دیکھیں، تاریخ ہے جب یہ جنگ ہوئی تھی وہ ہے 31 مارچ اور یہ ہے 26 اپریل، ٹھیک ہے؟ 26 اپریل اور 627 عیسوی شوال 5 ہجری۔ مقام ہے مدینہ کے اطراف۔ نتیجہ مسلمانوں کی فیصلہ کن فتح۔ اسلامی فوج میں جو قیادت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ کفار کی اتحادی فوج سپہ سالار تھا ابو سفیان بن حرب، اور اسلامی فوج کے جو ہے 3000 فوجی تھے اور ان کے تھے 10,000، ٹھیک ہے؟ 10,000 فوجی تھے۔ سینکڑوں اسلامی فوج میں سینکڑوں گھوڑے اور اونٹ تھے، اور کفار کے جو پاس تھے وہ ہزاروں گھوڑے اور اونٹ۔ اور اس کے بعد ان کا جو ہے اسلامی فوج کا کوئی مجاہد شہید نہیں ہوا تھا، اور ان کے جو ہوئے تھے وہ 2 کافر ہلاک ہوئے تھے اور باقی فرار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد نیچے ریڈنگ دیکھتے ہیں۔ میثاق مدینہ کی ایک شق یہ بھی تھی کہ بیرونی حملے کی صورت میں مدینہ میں رہنے والے تمام مسلمان اور غیر مسلم یہودی مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی سازش کے جرم میں مدینہ بدر کیے جانے والے قبیلہ اور بنو نذیر کے یہودیوں نے قریش مکہ اور دوسرے عرب اور یہودی قبائل کو مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لینے کے لیے اکسایا۔ اس مہم میں اپنی بھرپور مدد کی یقین دہانی کروائی۔ قریش کے سردار ابو سفیان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ہلکی پھلکی لڑائی یا بدلہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں، نیا منصوبہ بنا کر بڑا حملہ کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اسی سوچ کے تحت ابو سفیان نے مختلف عرب قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر 10,000 افراد کا ایک عظیم لشکر تیار کیا۔ مدینہ کے یہودیوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک اندرونی سازش تیار کی۔ مکہ میں جنگ کی تیاریوں اور بڑے لشکر کی تشکیل کی خبر جب مدینہ پہنچی تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی امور پر صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ مدینہ کا دفاع کیسے کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مجوسی سے عیسائی اور پھر عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے، یہ مشورہ دیا کہ کفار کے لشکر کو مدینہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے راستے میں خندق بنائی جائے جو گہرا گڑھا کھود کر بنائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت سے صحابہ کرام کے ساتھ خندق کی کھدائی میں لگ گئے۔ بے سر و سامانی کے باعث اکثر مسلمان بھوکے رہتے، لیکن اس کے باوجود رات دن کام کر کے خندق کھودی گئی۔ نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں۔ خندق کھودنے کا کام ختم ہی ہوا تھا کہ دشمن کی فوج سر پر آ پہنچی، لیکن اپنے سامنے ایک گہری اور چوڑی خندق دیکھ کر بہت پریشانی ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے عرب میں خندق کھود کر جنگ نہیں لڑی گئی تھی۔ لہٰذا مشرکین کی فوج مدینہ کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئی، جو تقریباً 27 دن جاری رہا۔ مدینہ کے یہودی قبیلے بنو قریظہ کے لوگ بھی مشرکین کے ہم نوا بن چکے تھے۔ اس طرح مدینہ کے اندر اور مدینہ کے باہر دونوں جگہ مسلمانوں کی دشمنوں کا سامنا تھا۔ مدینہ کے اندر موجود یہودیوں نے مسلمانوں کی خوراک کی فراہمی بند کر دی تھی، جس سے مسلمانوں کی مشکلات اور بڑھ گئیں۔ جب محاصرہ طویل ہوا تو ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی۔ اللہ کرنا ایسا ہوا کہ اسی رات موسم کا انداز بدلا، شدید ٹھنڈی ہوا کے تیز جھکڑ چلنا شروع ہوئے جو کئی دن تک مسلسل چلتے رہے۔ ان طوفانی ہواؤں سے دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے، چولہوں پر رکھی دیگچیاں الٹ گئیں اور چولہے اور الاؤ بجھ گئے۔ جانور مرنے، الاؤ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دیے، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم پہ جو دیے جلاتے تھے۔ جانور مرنے لگے۔ بھوک، ٹھنڈ اور تیز ہوا نے اس لشکر کو اچانک آگ گھیرا جس میں پہلے ہی پھوٹ پڑ چکی تھی۔ آگ بجھنے کو مشرکین نے بدشگونی سمجھا اور وہ راتوں رات اپنے خیمے اکھاڑ کر فرار ہو گئے۔ مشرکین کے اس طرح فرار ہو جانے کو اسلام کی فتح سے تعبیر کیا گیا، اور مشرکین کی لشکرگاہ خالی ہونے کی خبر سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب کفار قریش ہم پر کبھی حملہ آور نہ ہوں گے۔ کفار کے فرار ہو جانے کے بعد بھی جنگ ختم نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر ہتھیار اتار دیے ہیں، لیکن فرشتے ابھی ہتھیار بند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بنو قریظہ کی طرف جائیں، لہٰذا اسی وقت پورے مدینے میں کوچ کا اعلان کروا دیا گیا، اور خندق کے مارکے سے گھروں کو لوٹنے والے مجاہدین یہودی قبیلے بنو قریظہ کے قلعے پر کی جانب روانہ ہو گئے۔
مسلمانوں کی طرف سے قلعے کا 25 روز محاصرہ جاری رہا، جس کے بعد بنو قریظہ نے اپنی شکست تسلیم کر لی. ٹھیک ہے، یہ ہوگی ہماری ریڈنگ یہاں پہ کمپلیٹ. تو یہ تھا چیپٹر غزوہ خندق، جو کہ خندق غزوہ یعنی جو جنگ ہوئی تھی، تو یہ اس کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف. سب سے پہلے کوشچن دیکھے ہیں غزوہ خندق کس وجہ سے ہوا. ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر آپ کو ملے گا PG 57 پہ فرسٹ پیراگراف میں دیکھیں گے تو اس کا آنسر آپ کو ملے گا. دوسرا ہے یہودی نے مسلمانوں کے خلاف کیا سازش کی تھی، اس کا آنسر بھی آپ کو PG 57 پہلے پیراگراف میں ملے گا. تھرڈ ہے حضرت سلیمان فارسی کون تھے، انہوں نے کفار کا حملہ روکنے کے لیے کیا تجویز پیش کی، اس کا آنسر آپ کو ملے گا PG 57 اور دوسرے پیراگراف میں. ٹھیک ہے. فورتھ ہے جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت جبرائیل نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا. PG 58 پہ لاسٹ پیراگراف میں جو ہے اس کا آنسر آپ کو ملے گا. غزوہ خندق میں مسلمانوں کو فتح کس طرح حاصل ہوئی تھی، اس کا آنسر بھی آپ کو PG 58 سیکنڈ پیراگراف میں ملے گا. اس کے بعد نیچے آتے ہیں، پیرا مکمل کرنا ہے. دیکھیں جملے مکمل کرنے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ہے جب محاصرہ ڈیش ہوا، تو یہاں پہ آئے گا جب محاصرہ طویل ہوا تو ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے مدد مانگی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی رات ڈیش کا انداز بدلا موسم کا. ٹھیک ہے، شدید ٹھنڈی ہوا کے ڈیش چلنا شروع ہو گئے، تیز جھکڑ چلنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، جو کئی دن تک چلتے رہے اور ان طوفانی ہواؤں سے دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے تھے. چولہوں پر رکھی دیگچیاں الٹ گئی اور چولہے اور الاؤ بجھ گئے، جانور مرنے لگے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جانور آئے گا. اس کے بعد ہے بھوک، ٹھنڈ اور تیز ہوا نے اس لشکر کو اچانک آگ گھیرا جس میں پہلے ہی پھوٹ پڑ چکی تھی. یہاں پہ پھوٹ آئے گا. آگ بجھنے کو مشرکین نے ڈیش سمجھا، بدشگونی سمجھا، اور وہ راتوں رات جو ہے خیمے اکھاڑ کر فرار ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے مشرکین. یہاں پہ مشرکین آئے گا. مشرکین کے اس طرح فرار ہو جانے کو ڈیش کی فتح، اسلام کی فتح سے تعبیر کیا گیا. تو یہاں پہ ہمارا چیپٹر اور ود ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گیا. اس کو اچھے سے آپ نے تیار کرنا ہے اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.